سعودی عرب کی ایران کے معاملے پر پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت، آپ نے ہرمز کھولنے کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے سعودی عرب پاکستانی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے، ایسا سیاسی حل چاہتا ہے جو خطے کو مزید کشیدگی، عدم استحکام اور سلامتی کو لاحق خطرات سے بچا سکے۔ موجودہ صورتحال خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کا فریقین سے کشیدگی کم کرنے، مزید تصادم سے گریز اور صبر اور تحمل کی اپیل۔ زور دیا آپ نے ہرمز میں بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی آزادی بحال ہونا انتہائی اہم ہے، صورتحال کو قدرتی حالت میں واپس لانا چاہیے جو 28 فروری سے قبل تھی۔ Like war at all, but we're equipped better than we have the greatest military in the world. You saw what happened with Venezuela. You see what happens with everything. ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے خلاف جنگ کی حمایت نہیں کرتا، مجھے جنگیں پسند نہیں، حالات بگڑے تو ایران کو ایسے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کا تصور بھی محال ہے۔ انہوں نے دورہ چین کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا شی جن پنگ سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا امریکی جہاز آپ نے ہرمز سے گزرنے کے لیے بحری جہازوں کی مدد کر رہے ہیں، ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ ایران نے آپ نے ہرمز میں جنوبی کوریا کے کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا، شاید اب وقت آ گیا جنوبی کوریا مشن میں شامل ہو جائے، ہم نے ایران کی 7 چھوٹی کشتیاں تباہ کر دیں، ایران کے پاس اب یہی رہ گئی ہیں جنہیں یہ تیز کشتیاں کہتے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی فورسز کی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آپ نے ہرمز میں امریکی فوج نے 6 ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا، وہ ایرانی فوج نہیں بلکہ عام شہریوں کی کشتیاں تھیں جو سامان اور مسافروں کو لے جا رہی تھیں۔ حملے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے خبردار کیا ہے امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کی آپ نے ہرمز کی طرف بڑھنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے۔ ایرانی فوج خلیج فارس پر نظر رکھے ہوئے ہے، ایرانی سمندروں کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ آپ نے ہرمز کے واقعات سے واضح ہے کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ بدخواہوں کی جانب سے دوبارہ کسی دلدل میں گھسیٹے جانے سے ہوشیار رہے، یہی احتیاط متحدہ عرب امارات کو بھی برتنی چاہیے۔ پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے آپ نے ہرمز کو کھولنے کا طریقہ بتا دیا۔ ایکس پر لکھا ایران کی خود مختاری اور بالادستی تسلیم کر لیں، آپ نے ہرمز کھول دیں گے، آپ نے ہرمز کو ایک ٹویٹ سے بند یا کھولا نہیں جا سکتا۔ ہرمز کو کھولنے کا راستہ شکست تسلیم کرنا یا کسی معاہدے پر پہنچنے سے ہے۔ ایران کی جنوبی بندرگاہ تیر میں متعدد بحری جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی، 5 فائٹرز اور امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے کے لیے جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آگ لگنے کا واقعہ تجارتی گودی پر پیش آیا، آگ لگنے کی وجوہات فی الحال معلوم نہ ہو سکی، اعلیٰ حکام کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی دفاعی کارروائی، میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ اماراتی وزارت دفاع نے بتایا ایران کے 12 بیلسٹک، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون تباہ کیے۔ ایران نے فجیرہ میں آئل انڈسٹری زون پر حملہ کیا، حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، 3 بھارتی شہری بھی زخمی ہوئے۔ CNN نے دعویٰ کیا UAE نے فضائی حملے روکنے کے لیے اسرائیل کا دفاعی نظام استعمال کیا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی، اسے ملکی سلامتی اور بین الاقوامی قوانین پر حملہ قرار دیا، کہا اپنی خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی جوابی کارروائی کا قانونی حق محفوظ رکھتے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل نے متحدہ عرب امارات کے آئل ٹینکر پر ایرانی حملے کو بحری قذافی قرار دیا۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور فرانسیسی صدر کی بھی UAE پر حملوں کی مذمت۔ متحدہ عرب امارات پر حملے ایران سے نہیں ہوئے۔ الجزیرہ ٹی وی کو ایران کی ملٹری ذرائع نے بتایا UAE پر حملے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ ایرانی میڈیا نے بھی سینئر فوجی حکام کے حوالے سے بتایا متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتے۔ ایرانی فوجی حکام نے خبردار کیا کہ UAE نے سوچے سمجھے بغیر کوئی قدم اٹھایا تو اس کے مفادات ایران کا ہدف ہوں گے۔ UAE کو معلوم ہے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھا ہے، نہ کہ سیکیورٹی UAE کے لیے مہلک خطرہ ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد کی متحدہ عرب امارات پر بلا جواز ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ اماراتی سلامتی اور استحکام کے دفاع کے لیے مملکت کی حمایت کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ خطے میں سلامتی اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 17 لبنانی شہید۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 4 روز کے دوران اموات کی تعداد 110 ہو گئی۔ اسرائیل لبنان مذاکرات میں صدر ٹرمپ کو مشکلات۔ خلیجی میڈیا کے مطابق لبنانی صدر جوزف اون کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات سے انکار۔ بولے نیتن یاہو سے اس وقت تک ملاقات نہیں کریں گے جب تک کوئی معاہدہ طے نہیں پا جاتا اور اسرائیلی حملے بند نہیں ہو جاتے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا یوکرین کے ساتھ عارضی جنگ بندی کا اعلان۔ پیوٹن نے 8 اور 9 مئی کے لیے باضابطہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے پیوٹن نے عارضی جنگ بندی کا اعلان جنگ عظیم نوم میں جرمنی کی شکست کی سالگرہ پر کیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے بھی جواب میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ یوکرینی صدر کا 5 اور 6 مئی کے درمیانی شب سے سیز فائر کا اعلان، کہا انسانی جانیں کسی بھی تکلیف سے زیادہ اہم ہیں۔ یوکرینی صدر کا روسی قیادت سے جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ۔ امریکہ نے چین سے آبِ ہرمز کھلوانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن نے کہا چین ہمیشہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے، دیکھنا ہے چین سفارتی کردار سے ایران کو آبِ ہرمز کھولنے پر راضی کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایران دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ چین اپنی توانائی ضروریات کی 90% خریداری ایران سے کر رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سیکیورٹی پر مامور خفیہ سروس کے اہلکاروں پر فائرنگ۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے جے ڈی وینس کا قافلہ گزرنے کے کچھ ہی دیر بعد فائرنگ ہوئی۔ خفیہ اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے ایک شخص مارا گیا، دوسرا زخمی ہوا جسے گرفتار کر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے واشنگٹن یادگار کے قریب مشتبہ مسلح شخص کو گولی ماری۔ پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ناخن چنے چبائے۔ تو دنیا مانتی ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان کی افواج جو ہیں ان کے جو ویپنز ہیں یہ ایفیکٹو ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے یہ کہ جو لوگ ان ویپنز کو استعمال کرتے ہیں۔ مارکہ حق کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے قوم کو اکٹھا کر دیا۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے دشمن کو ناکوں چنے چبائے۔ سائبر جنگ میں بھی پاکستان نے دشمن کو پریشان کر دیا تھا۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کلیدی کردار تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کی پریس کانفرنس۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان نے کہا پاکستان نے گزشتہ سال مئی کی جنگ میں تمام اندازے غلط ثابت کر دیے، عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود کا کہنا تھا ہم نے دنیا کو بتایا اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ مارکہ حق افواج پاکستان اور قومی عزم کی عکاس ہے۔ صوبیدار میجر ریٹائرڈ لال خان نے کہا مارکہ حق ہماری تاریخ کا سنہری باب ہے۔ ملک کے مختلف علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ کراچی میں درجہ حرارت 37 ڈگری،
ریکارڈ شدت 39 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ دادو، نواب شاہ میں پارہ 47، حیدرآباد سکھر، سبی اور تربت میں بھی درجہ حرارت 45 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ملتان اور ڈی جی خان میں 41 اور فیصل آباد میں پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع۔ زندگی کے ہر شعبے میں ٹیکنالوجی کا کردار بڑھ رہا ہے۔ سلامتی کے شعبے میں بھی ٹیکنالوجی کلیدی حیثیت حاصل کر چکی۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہا مقامی زبانوں میں ڈیجیٹائزیشن ضروری ہے، ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہر طرح کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں ماگلا روڈ کو موٹر وے تک براہ راست لنک کرنے کے میگا پروجیکٹ کا آغاز۔ وزیر داخلہ کا ماگلا روڈ کی موٹر وے تک توسیع کے منصوبے کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ۔ جی ٹی روڈ پر سنجانی انٹرچینج کو 31 جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایت، کہا منصوبہ اسلام آباد اور موٹر وے کے درمیان متبادل، تیز اور آسان راستہ فراہم کرے گا۔ ٹریفک کے دباؤ میں نمایاں کمی اور سفر کا دورانیہ کم ہوگا۔ بنیادی سہولتیں عوام کی دہلیز پر فراہم کر رہی ہیں، عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے ملاقات میں گفتگو، ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا، اپنا کھیت اپنا روزگار پروجیکٹ سے ہزاروں نوجوان روزگار کما سکیں گے۔ سندھ کابینہ نے کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 6.5 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کراچی سڑکوں کی مرمت کے لیے فوری فنڈ جاری کیے جائیں۔ کابینہ نے لاڑکانہ میں نکاسی آب کے نظام کی بہتری کے لیے 4 ارب روپے منظور کر لیے۔ حیدرآباد کوٹری کے درمیان دریائے سندھ پر نئے پل کے ڈیزائن کی منظوری۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں نیا پل اندرون ملک ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بڑی سہولت ثابت ہوگا۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں مبینہ پولیس مقابلہ، 5 ڈاکو ہلاک، شناخت ندیم، سرفراز، نوید، آصف اور غلام عباس کے ناموں سے ہوئی۔ کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آ گیا، ملزمان سے اسلحہ، کار اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ ڈاکوؤں نے 20 اپریل کو خواجہ اجمیر نگری میں ڈکیتی مزاحمت پر دودھ کے تاجر کو قتل کیا تھا، کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ سجاول میں بدین روڈ پر دوران چیکنگ کے دوران ریت سے بھرے ڈمپر سے 13,000 کلو چھالیاں برآمد، ڈمپر ڈرائیور دین محمد گرفتار، مفرور ملزم شبینہ باجوڑی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فیصل آباد اور چنیوٹ میں سی سی ڈی سے 2 مبینہ مقابلوں میں 7 ڈاکو مارے گئے۔ فیصل آباد میں مارے جانے والے 4 ڈاکوؤں سے کلاشنکوف، پستول اور چھینی گئی 2 موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں۔ ملزمان کے 4 ساتھی فرار ہو گئے۔ چنیوٹ میں 6 ڈاکو گھر لوٹ کر فرار ہو رہے تھے کہ پولیس سے سامنا ہو گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو زخمی ہوئے جو بعد میں دم توڑ گئے۔ بحری قزاقوں نے آنر 25 جہاز پر یرغمال پاکستانیوں کی نئی تصاویر جاری کر دی۔ یرغمال پاکستانیوں کے اہل خانہ کا انصار برنی ٹرسٹ سے رابطہ۔ انصار برنی نے بحری قزاقوں اور یرغمال پاکستانیوں سے رابطہ کر کے اہل خانہ سے بات کروائی۔ انصار برنی نے بتایا بحری قزاقوں کی طرف سے ابھی تک کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا۔ یرغمالیوں میں بھارتی شہری بھی شامل ہے جس کو بھارت نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت نے ورک پلیس پر خواتین کو ہراساں کرنے کے مقدمے میں سراب بڑھا کر ملازمت سے برطرفی کر دی۔ ایک سرکاری محکمے کی 16 خواتین نے بار بار ہراساں کیے جانے کی شکایت کی تھی۔ محکمانہ انکوائری میں الزامات کو درست قرار دیتے ہوئے ملازمین کی جبری ریٹائرمنٹ تجویز کی تھی۔ چین کے صوبے ہونان میں آتش بازی کا سامان بنانے والے کارخانے میں دھماکہ، 21 افراد ہلاک، 61 زخمی۔ عمارت میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے روبوٹس کی مدد لی گئی۔
برازیل میں چھوٹا طیارہ 3 منزلہ عمارت سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، 2 پائلٹ ہلاک، 5 مسافر شدید زخمی۔ حادثے سے پہلے پائلٹ نے ٹیک آف میں مشکلات کی اطلاع دی تھی۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کے بقیہ اراکین بھی ڈھاکہ پہنچ گئے۔ سابق کپتان بابر اعظم، فاسٹ بالر خرم شہزاد اور سپورٹ سٹاف کے اراکین نے ٹیم کو جوائن کر لیا۔ پاکستانی ٹیم آج بھی ٹریننگ کرے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ جمعے سے شروع ہوگا۔ کراچی میں گرلز ان گرین کی شاندار پرفارمنس، زمبابوے کو 168 رن سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان نے زمبابوے کے خلاف ریکارڈ 330 رنز کا ٹوٹل بنایا۔ صدف شمس 2 رنز کی کمی سے کیریئر کی پہلی سنچری مکمل نہ کر سکی۔ سدرا میں گل فیروزہ، ناجیہ علوی نے نصف سنچریاں بنائیں۔ ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم 37ویں اوور میں 162 رنز پر ڈھیر۔ صدف شمس پلیئر آف دی میچ قرار۔ دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ اور حق ہیں ہم، مارکہ حق ہیں ہم۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر AY نیوز نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں دفاع وطن کے لیے پاک فوج اور عوام کے بے مثال اتحاد، جذبہ حب الوطنی کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وطن کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کا غرور خاک میں ملانے والے غازیوں کو سلام اور ارض پاک پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مارکہ حق میں پاکستان نے عیار دشمن کو نہ صرف جنگی محاذ بلکہ سفارتی اور میڈیا کے محاذ پر بھی شکست فاش دی، جس کو نہ صرف دنیا بلکہ بھارت کے اندر سے بھی تسلیم کیا گیا۔